السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی نمرہ شیخ، اور آج ہے جمعۃ المبارک، 4 مارچ ہے آج، اور سردی بہت زیادہ ہے ابھی فجر کے بعد۔ آپ سب کو پتہ ہے جیسے کہ میں نا اوپر آ جاتی ہوں واک کرنے کے لیے، اور آج تو بہت زیادہ سردی ہے، دھند بھی ہو رہی ہے، اور جب اسکول جانا ہوتا تھا نا، اور اس ٹائم اگر اٹھنا ہوتا تھا تو موت نظر آتی تھی، موت پڑتی تھی اٹھتے ہوئے اس وقت۔ لیکن جب نہ جانا ہو نا، اب کون سا جانا ہوتا ہے، صدیاں ہو گئی خیر اسکول چھوڑے۔ تو اب یہ ہے کہ ولاگ کی اگر شروعات کر دو نا، تو پھر یہ ہے کہ سارا دن کچھ نہ کچھ بنتا رہتا ہے۔ اگر شروعات ہی نہ کرو تو وہ پھر بندہ لیزی 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 کچھ بھی نہیں بن پاتا۔ تو اب یہ ہے کہ اوس پڑھ رہی ہے، اور اب میں جمعہ ہے آج، میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا، اور ابھی میں سورہ کہف پڑھ کے آ گئی ہوں اوپر، کیونکہ اٹھنا میں نے اتنی لیٹ ہے، نہیں اٹھا جاتا مجھ سے بالکل بھی، جب ایک بار سو جاؤں تو پھر وہ شام ہو گئی ہوتی ہے تب تک، تو پھر جمعہ گزر جائے گا، تو پھر اس لیے میں نے پہلے صبح صبح ہی پڑھ لی ہے سورہ کہف۔ تو آپ لوگ بھی ضرور پڑھا کریں جمعے والے دن سورہ کہف۔ بہت زیادہ ایک نور، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک نور چمکتا ہے اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قیامت کے دن بھی دجال کے فتنے سے آپ لوگ جو ہیں سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا خیر، بس ہو گئی آج کے دن کی شروعات، باقی اللہ پاک خیر کریں۔ جی تو میں یوٹیوب فیملی، یہاں پہ امی انڈے چھیل رہی ہیں، کیونکہ آج ہمارے گھر بننے تھے آلو انڈے اور بوائل انڈے ماما چھیل رہی ہیں۔ اور ہر کسی کے گھر میں نا الگ الگ مطلب طریقے سے کھانا جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو ہمارے گھر میں نے اپنی کزن کا دیکھا ہے، یعنی میری تایا ابو کی بیٹی ہے، تو ان کے گھر میں نے دیکھا کہ انڈے جو ہیں وہ تیل میں آئل میں ان کو فرائی کر کے پھر وہ سالن بناتے ہیں اس طرح سے انڈوں کا، لیکن ہمارے گھر ایسے ہی بس سمپلی بوائل کر کے تو اس کا سالن بنا کے اس میں ڈال دیا، تو بہت مزے کے بنتے ہیں۔ اور یہاں پہ مما روٹیاں بنا رہی ہیں۔ ویسے پوری سردیاں گیس نہیں گئی، لیکن اب یہ ہے کہ رات کو گیس جانا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے یہ وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ آگے آگے ہونا ہے رمضان شروع، اور سحریاں بننی ہیں نا، تو پہلے گیس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہونے لگ گیا شارٹیج۔ اور جیسے کہ میں ہر بات آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، تو آج بھی میں شیئر کروں گی آپ سب کے لیے کہ میں آج بہت زیادہ ڈسہارڈ ہوئی تھی، کیونکہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں نا بہت پیارے پیارے نئے زیادہ سارے ڈریسز سلاؤں، حالانکہ میں سلا چکی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جتنے مرضی کپڑے سلا لیں یا ان کی کمر سے کپڑے باہر گر رہے ہوں، لیکن پھر بھی ان کو ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نئے کپڑے پہنیں، یعنی دنیا داری کی طرف نا ہو رہا تھا رجحان، تو میں بڑا ڈسہارڈ، ایسے عجیب سیڈ سی بے سکونی سی فیلنگز آ رہی تھی۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے نا ایک دم مجھے خیال آیا کہ میں نا سیرت سیدہ کائنات پڑھتی ہوں، اور پھر دیکھتی ہوں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، تو میں ان سے کچھ نہ کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ شاید میری زندگی میں مجھے ملیں، اور ان پہ امپلیمنٹ کروں، اور مجھے سکون مل جائے، اور میں زیادہ دنیا کی طرف دھیان نہ دوں۔ تو پھر جی میں نے کیا تھا، میں نے نا پلے اسٹور پہ گئی، تو وہاں پہ میں نے لکھا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں، اور پھر میں نے ڈاؤن لوڈ کیا کچھ جو سب سے فرنٹ پہ تھا، اور پھر وہ میں نے پڑھا، اور واقعی مجھے بہت زیادہ سکون ہوا، اور جو میں نے سیکھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مختصر میں آپ کو بتاؤں گی، کافی لمبا مطلب وہ ایک بک تھی جس کو میں نے 2 گھنٹے لگا کے پڑھا، اور جب میں ایک بار شروع کر دیتی ہوں کچھ پڑھنا تو پھر وہ میں لگاتار پڑھتی ہوں۔ خیر، سیدہ کائنات کی شادی آپ سب کو پتہ ہے حضرت علی سے ہوئی، اور حضرت علی سے جب شادی ہوئی تو جب سیدہ کائنات جاتی تھیں باہر، تو جو عورتیں تھیں وہ سیدہ کائنات کو حضرت علی کے غریب ہونے پہ رنج و تکلیف پہنچاتی تھی۔ میں سیم ٹو سیم ورڈ میں نہیں بتا رہی، میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے معاف کیجیے گا اگر کچھ غلطی کوتاہی ہوئی ہو۔ تو سیدہ کائنات نے اس بارے میں آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بابا جانی کو بتایا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ حضرت علی سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا سیدہ کائنات کے لیے۔ سیدہ کائنات کے لیے اور بھی بہت سے رشتے آئے تھے، لیکن حکم ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سیدہ کائنات کی شادی حضرت علی ہی سے ہونی تھی۔ اور یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ کائنات وہ ہیں جو خاتون جنت ہیں، جو سردار ہیں سب عورتوں کی، ان جیسے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان کی زندگی پہ عمل پیرا ہم نے ہونا ہے، اور ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر وہ اس طرح اتنے کم رزق میں اتنی اچھی زندگی گزار سکتی ہیں، تو ہم تو پھر ان کی کنیزوں کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو پھر بھی ہم لوگ جو ہیں وہ اتنی ناشکری کرتے ہیں، ہر چیز اویلیبل ہونے کے باوجود ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی ہو جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسلام کی زندگی
देखी जाए तो यही सबक मिलता है कि जितनी आपकी ज़िंदगी में सादगी होगी उतना आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा। अब बहुत से लोग पॉइंट आउट भी करेंगे कि बाकी भी तो बहुत सारी इस्लाम की बातें हैं जिन पे अमल पैरा होना चाहिए, लेकिन देखें कोशिश करता है इंसान, और बस कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक जो सारे ही इस्लाम के और अल्लाह ताला के अहकामात और तालीमात हैं, हमें अल्लाह पाक उस पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जितने भी अहले बैत हैं उनकी इज़्ज़त करते हुए, उनका एहतराम करते हुए उनकी तालीमात पे हम सब अमल करें। तो बस जी, माय यूट्यूब फैमिली, मुझे पता है आप लोग भी किसी न किसी चीज़ से गुज़र रहे होंगे, ज़हनी तौर पे या फ़िज़िकली तौर पे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अल्लाह पाक अपने इतने महबूब बंदों से इतने सख्त इम्तिहानात लिए, तो हम लोग तो फिर कुछ भी नहीं है, हम लोग तो आम इंसान हैं, और इम्तिहान तो ज़िंदगी का हिस्सा है। बस इन इम्तिहानात से घबराना नहीं है, और यही दुआ करनी है कि अल्लाह पाक ईमान की सलामती अता फ़रमाएँ, और हम जब मरें तो हमारा ईमान कायम हो और मरते वक्त हमें कलमा नसीब हो, और बड़ी से बड़ी उम्मीदें लगाएं, बड़े से बड़े ख्वाब देखें, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात से और अल्लाह पाक की ज़ात को बताएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और मेरी ये उम्मीदें और ये मेरे ख्वाब हैं, और मुझे उनकी ताबीर चाहिए। बाकी बंदों को कुछ ना बताएं, ना बंदों से शेयर करें, क्योंकि बंदों ने तो पूरी करनी नहीं है। जो पूरी कर सकता है वो सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात है। और बस मैं भी अल्लाह पाक से दुआएं कर रही हूँ कि अल्लाह पाक मुझे ढेर सारे कपड़े चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पे कि होता भाई है कि एंड रोज़ व्लॉग सारे का। व्लॉग देखते हो? किधर जा इधर तो आ जाओ। तुम्हारी वो कल कब आएगी जब तुम मुझे बेबी खिलाओगे? गाइस ये चला गया। इसको जब कुछ काम हो मेरा मोबाइल का, मैं कहूँ कुछ काम, तो इसका ये होता है कि संडे को मैं करूँगा। फिर जब मैं इसको कहूँ कि मुझे कुछ खिला दो, तो फिर मैं संडे को तुम्हें खिलाऊँगा। लेकिन यकीन करें वो संडे कभी ज़िंदगी में भी नहीं आता। बस इसका वही होता है जिसको कहते हैं लाड़ा। अब उठ के भाग गया। बस जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मैंने कहा लास्ट क्लिप भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो दुआओं में आप रखिएगा मुझे याद। अल्लाह हाफ़िज़।